ایک سیکنڈ تو آپ کی حال تھوڑی چھوٹی ہے. السلام علیکم. ہاں ہاں ٹھیک ہے. حضور جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ تعداد جو ہے صفوں کی وہ طاق میں ہونی چاہیے. نوٹ کیا کافی نہیں میں نے نوٹ کیا ویسے ہی. تو اس کی کوئی خاص اسلامی نقطہ نگاہ سے کیا وجہ ہے؟ لیکن اگر کوئی جیسے بہت بڑا کوئی آدمی مر جائے تو اس میں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں لیکن اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو کیا میں نے میرے مشاہدے کی یہ بات ہے کہ اس میں خیال نہیں رکھا جاتا. مجھے یہاں تک یاد ہے جب خلیفۃ المسیح ثالث کا نماز جنازہ ہوا تھا تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی. میں نے دیکھی تھی. آپ نے دیکھی ہوگی لیکن میرے علم میں نہیں ہے. ضروری کہ آپ کے علم میں ہو. جی جی. ربا میں یا قادیان میں جتنے جنازے ہوتے ہیں جی جی ان میں صفوں کا ضرور خیال کیا جاتا ہے بلکہ بسا اوقات انتظار کیا جاتا ہے جب تک خبر پیچھے سے نہ آ جائے کہ صفیں طاق ہو گئی ہیں اس وقت تک نماز جنازہ شروع نہیں کی جاتی. اس لیے بعض لوگ ایک طرف ہوتے ہیں کہیں ضرور تو نہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ کیا ہو رہا ہے. جی جی اس لیے آپ کے علم میں بات نہیں آئی. جی خیال ضرور رکھا جاتا ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیوں طاق کی فکر کی جاتی ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصیحتاً کہ طاق سے بنایا کرو اور اس کی وجہ یہ ہے ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود طاق ہے اور طاق کو زیادہ پسند کرتا ہے. آپ نے وضو میں نہیں نوٹ کیا کبھی جنازے میں بھی نوٹ کرتے ہیں وضو کو نہیں نوٹ کرتے. 3 دفعہ جی جی 3 دفعہ کلی 3 دفعہ ناک کی صفائی 1 دفعہ مسا 1 دفعہ پاؤں کا مسا. تو یا 1 ہے یا 3 ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاق کا خیال رکھا کرتے ہیں. پھر آپ نے یہ کیوں نہیں نوٹ کیا کہ نمازوں میں سارا دن کی نمازیں فرض نمازیں مغرب کے ذریعے طاق ہو جاتی ہیں اور سارا دن کی غیر فرض نمازیں وطر کے ذریعے طاق ہو جاتی ہیں. سمجھے آپ؟ جی جی. اور 5 نمازیں بھی طاق ہی ہیں 5. جی جی. تو اس لحاظ سے طاق کا مضمون بہت کثرت سے پھیلا ہوا نظر آتا ہے. بس جنازوں کی صفوں میں بھی اگر دکھائی دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. سمجھ گئے؟ ظہور مہدی آخر زمان